أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے منہ دھو لو، وأیدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں تک اپنے بازو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ وضو کے متعلق عرض کیا تھا کہ اس کے 4 فرائض قرآن پاک میں ذکر ہیں، باقی تفصیلات احادیث مبارکہ میں ہیں۔ یہ طہارت نماز کے لیے بنیادی جز گویا بنیادی فریضہ ہے، نماز کی چابی قرار دیا گیا ہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی وہ طہارت ہے۔ چابی کے دندانے اگر گڑبڑ ہو جائے، کوئی دندانہ بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح بھی وضو میں طہارت میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہوگی تو اس سے نماز کا تالا نہیں کھلے گا۔ دیکھنے میں تو وہ نماز ہوگی، خود بھی سمجھے گا کہ میں نے نماز پڑھی، دیکھنے والے بھی سمجھیں گے کہ یہ بندہ نماز پڑھ کے جا رہا ہے، مگر اس کا تالا نہیں کھلا، اللہ تعالیٰ سے اس کا رابطہ ہی نہیں ہوا، اس کے نام اعمال میں نماز لکھی نہیں گئی، کیونکہ طہارت ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے طہارت کو توجہ سے سنیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ دیکھو، وضو کے 2 درجے ہیں، ایک درجہ ہے طہارت کا اور ایک درجہ ہے وضاعت کا۔ وضاعت کا معنی ہوتا ہے روشنی۔ قیامت کے دن وضو والے اعضاء چمکیں گے، روشن ہوں گے، اس لیے اس کو وضو کہتے ہیں۔ اور یہ خصوصیت اسی امت کی ہے، پہلی امتوں کے اعضاء نہیں چمکیں گے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ وضو والے اعضاء چمکیں گے۔ اور ایک درجہ ہے طہارت کا، کہ بندہ ناپاک تھا اب پاک ہو گیا۔ تو یاد رکھیں، طہارت تو ان 4 فرائض سے حاصل ہو جائے گی۔ یہ 4 فرائض صرف بندہ پورے کر لے، کلی بھی نہ کرے، ناک میں پانی بھی نہ ڈالے، انگلیوں کے خلال بھی نہ کرے، اور 3 مرتبہ بھی نہ دھوئے، بس ایک دفعہ ان 4 فرائض پورے کر لے، طہارت حاصل ہو جاتی ہے، نماز جائز ہو جائے گی۔ لیکن وضاعت کا جو درجہ ہے کہ اس وضو کی وجہ سے ہمارے اعضاء بھی چمکے، یہ اس وضو سے ہوگے جو وضو عین سنت کے مطابق ہوگا اور مکروہات سے خالی ہوگا، اس میں کوئی مکروہ کام شامل نہ ہو، سنت کے مطابق جو وضو ہوگا، اس شخص کو وضو کے فضائل ملیں گے۔ ایک بڑی فضیلت تو یہی کہ قیامت میں اعضاء چمکیں گے۔ دوسری فضیلت یہ کہ جس عضو کو دھوتا جائے گا اس عضو کے گناہ گرتے چلے جائیں گے۔ جب بندہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے، فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر اٹھتا ہے۔ یہ اس وضو سے دولت ملتی ہے جو وضو سنت کے مطابق ہو۔ پھر وضو کر کے جب اٹھتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے، تو فرمایا کہ اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ہر وضو پر نہیں ہے بھائی، یہ اس وضو پر ہے جو سنت کے مطابق ہو اور مکروہات سے خالی ہو۔ اس لیے پہلے نمبر پر تو ہمیں عزم کرنا ہوگا کہ آج کے بعد میں نے وضو سنت کے مطابق کرنا ہے، کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے اور کوئی مکروہ کام شامل نہ ہو۔ تو اس لیے تفصیل سے یہ بات مسئلے کو چلاتے ہیں
تاکہ وضو کی پوری تربیت بھی ہو جائے۔ طہارت کی ابتدا استنجے پر ہے، اور استنجے میں تقریباً 14-15 سنتیں ہیں بیت الخلاء آنے جانے کی، اور ایک سنت پر کم از کم 10 نیکیاں بھی اگر ملیں تو 150 نیکی بنتی ہے۔ 150 نیکی، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک نیکی کی قیمت سمجھانے کے لیے 10 کروڑ روپے بھی لگا لو سمجھانے کے لیے، ورنہ 10 کروڑ کیا چیز ہے۔ ایک نیکی کی قیمت ساری دنیا کے خزانے مل کر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے خزانے، یورپ کے، افریقہ کے، عرب ممالک کے، ایشیا کے، 7 بر اعظموں کے سارے خزانے جمع کرو تو ایک نیکی کی قیمت نہیں بن سکتے۔ لیکن سمجھانے کے لیے 10 کروڑ اگر ایک نیکی کی قیمت لگاؤ تو 150 نیکی کہاں جا پہنچتی ہے۔ اربوں روپے کی دولت ہے بیت الخلاء سنت کے مطابق جانا اور آنا۔ اس لیے بھی سنت کو ایسے تلاش کرنا چاہیے جس طرح انسان اپنا رزق تلاش کرتا ہے۔ سنت کی بھوک پیاس ہونی چاہیے۔ سنت کو تو ہم نے کبھی تلاش ہی نہیں کیا، ایسے ہی چلتے چلاتے کسی مولوی صاحب کی بات کان میں پڑ گئی، پتہ چل گیا جی فلانا کام سنت ہے، بس۔ سنت کو لینے کے لیے کبھی ہم نے اپنے کو مشقت میں تو نہیں ڈالا، اس پہ ہمارا کوئی سرمایہ لگا ہو، وقت لگا ہو، سفر کیا ہو، سنت تلاش کرنی ہے۔ تو یہ عجیب امتی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اپنے کو عاشق رسول بھی کہتا ہے اور جان بھی فدا کرنے کے لیے تیار ہے، صدقے یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی بھر تلاش نہیں کی، اس کو تلاش کرنے کے لیے کبھی کوئی مشقت ہی نہیں اٹھائی۔ تو یہ کیسا امتی ہے؟ یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم نے سنتوں کو تلاش کرنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین علیہم الرحمت کے بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے سینکڑوں میل پیدل کے سفر انہوں نے کیے، سینکڑوں میل پیدل، کئی مہینوں کے سفر پیدل، جو فلاں علاقے میں ایک شخص رہتے ہیں ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث وہاں سے مجھے ملے گی، اس کے لیے رخت سفر باندھا، پورا مہینہ پیدل سفر کر کے وہاں پہنچے اور ان سے جا کر وہ حدیث سنی۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ نعروں سے میاں کامیابی نہیں ملنی، دعوے ہم چاکن کر لیں، بینر لگا دیں، ہم بڑے عاشق، ہم صدقے یا رسول اللہ، فلاں فلاں، جو مرضی کر لیں، یہ سب ڈرامہ بازی۔ اللہ اس میں اخلاص ڈالے پھر تو مزہ ہے، ورنہ تو یہ ڈرامہ بازی ثابت ہوگی قیامت کے دن۔ قبر میں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ قبر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نقشہ کام آئے گا، وہ کامیابی کے نقشے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ایک حدیث ان کو پہلے بھی معلوم ہے، لیکن اس کی سند کو بڑھانے کے لیے کہ سند اس کی متصل ہو جائے، اصل راوی سے میں جا کر براہ راست سنوں، ایک طویل سفر کیا، طویل سفر، اور وہاں جا کر اس محدث کا دروازہ بجایا اور وہ نیچے اترے تو وہ دیکھ کے شرمندہ ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزادے چچا زاد میرے دروازے پہ آئے ہیں، حضرت خیریت تو ہے، آپ نے مجھے کیوں نہیں بلا لیا؟ فرمایا جس کو طلب ہوتی ہے وہ چل کے آتا ہے، آپ کے پاس فلانی حدیث ہے وہ آپ مجھے سنا دیں۔ حدیث سنی اور انہی پاؤں پہ واپس آ گئے۔ یہ ہے بھائی سنت کی تلاش۔ تو سنت کی اہمیت ہونی چاہیے ہر کام میں، وضو میں، نماز میں، کھانے پینے میں، تجارت میں، اپنے لباس میں، گھر کے ماحول میں۔ سنت کی عظمت تب ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ہوگی۔ دیکھو جن کے دل میں کھلاڑیوں کی عظمت ہے ان کی نقالی کرتے ہیں کہ نہیں؟ انہی جیسی شرٹ پہنیں گے نوجوان، بال انہی کی طرح بنائیں گے۔ جس کے دل میں گویوں کی اور شوبازوں کی عظمت ہوتی ہے، جی فلمی ایکٹروں کی عظمت جن کے دل میں ہوتی ہے،
وہ اپنی وضع قطع، اپنا لباس اور اپنی، تاکہ موبائل بھی اسی طرح کا لیں گے جس طرح کی اس نے گھڑی ڈالی ہوئی ہے نا، وہ گھڑی اسی طرح کی نوجوان لے گا، کیونکہ اس کے دل میں اس کھلاڑی کی، اس ایکٹر کی عظمت ہے۔ تو جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوتی ہے وہ اس کو اپناتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے، اس کے لیے سفر کرتا ہے، ٹائم نکالتا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، یہ عزم کر لیں کہ ہر کام ہم نے سنت کے مطابق کرنا ہے، اور اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کی کامل کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نقش قدم پر ہے، اور اس سے ہٹ کر دنیا آخرت کی ناکامی اور خواری پورا چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ سنت سے ہٹ کر جو زندگی گزار رہا ہے کبھی بھی اس کو سکون والی زندگی نہیں مل سکتی، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں سنت کا اتباع نصیب فرمائے۔